بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، سورج کا نکلنا دن کہلاتا ہے اور سورج کا غروب ہو جانا رات کہلاتی ہے، اور یہ سلسلہ جس دن سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دنیا، اس میں بڑے سے بڑا انقلاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آتی اور اس میں کسی طرح کا فرق نہیں پڑتا۔ بڑے سے بڑا حادثہ بھی کائنات کے نظام کو درہم برہم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط اور مستحکم نظام بنایا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام چلتا رہے گا۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ ان دنوں میں، ان راتوں میں جس دن یا رات کو فضیلت عطا کرنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی، اللہ نے اس زمین کے کچھ ٹکڑوں کو چنا، منتخب فرمایا اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ بیت اللہ جہاں تعمیر ہونا تھا اللہ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے پیش نظر آبادی بڑھتی رہے گی، غیر آباد علاقہ آبادی میں تبدیل ہوتا رہے گا، اور زمین کے کچھ حصے اور ٹکڑے جن کو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا ہے وہاں پر اللہ کے گھر تعمیر ہوں گے۔ یہ انتخاب خداوندی ہے، یہ انتخاب خداوندی ہے، اور یہ زمین کے ان ٹکڑوں کا نصیب اور مقدر ہے۔ اسی طرح کائنات میں دن اور رات میں ہر جگہ اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اس طرح کے فیصلے فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا انہی دنوں میں اللہ پاک نے سال بنائے تو اس کے 12 مہینے بنائے، سال بنائے تو اس میں 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ رجب، ذیقعدہ، ذیالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت کے قرار دیے، اور اس کا احترام ہر زمانے میں شریعت کے ماننے والے لوگ کیا کرتے رہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا احترام کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی راتیں بنائیں ان راتوں میں شب قدر کو، ان راتوں میں شب برات کو، اور ان راتوں میں شب معراج کو فضیلت عطا کی۔ شب جمعہ بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے غرہ محرم، یعنی محرم کے جو چاندرات جسے کہتے ہیں، اسی طرح عید ہے، بقرعید ہے، یہ وہ ایام ہیں اللہ نے جنہیں فضیلت عطا فرمائی۔ دن سب ہے اور برابر ہے، راتیں سب ہیں اور برابر ہیں، لیکن اللہ نے جیسے ہفتے میں جمعہ کے دن کو فضیلت عطا کی ہے،
اور سال بھر کے مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے بنائے، 1 مہینہ رمضان کا مقرر کیا، کچھ راتیں کچھ دن اللہ پاک نے فضیلت کے قرار دیے۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جسے ہم 10 محرم الحرام کہتے ہیں، اللہ نے اس دن کو بھی فضیلت عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد اہل کتاب یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزے سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کی تھی۔ وہ عاشورہ محرم کا دن تھا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کے ملنے پر، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملنے پر ہم روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، ہم روزہ رکھنے میں اور اچھی باتوں کو اختیار کرنے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب ہیں، تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود روزہ رکھا، اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی جو شریعت اور حکم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو حکم ہے یکساں نہ لگے، ایک جیسا نہ معلوم ہو، آپ نے فرق فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا بنی اسرائیل 1 روزہ رکھتے ہیں، ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے۔ عاشورہ کا روزہ تو رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے 1 دن یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھے کہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور ہم ان سے الگ اور ممتاز بھی دکھائی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قوموں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، دوسری قوموں کی مشابہت سے منع کیا ہے کہ ہمیں ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی۔ آپ اندازہ کریں روزہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر بری بات ہوتی تو حضور خود روزہ نہ رکھتے اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم نہ دیتے۔ روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، عند اللہ مقبول عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا عملی طور پر کہ ہمیں اہل کتاب کی بھی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، جائے کہ دوسری قومیں جو شرک میں کفر میں رہ کر کے زندگی گزارتی ہیں، جن کے اعمال جن کی عبادتیں شرک کا مجموعہ ہوتا ہے، جن کے خوشی کے دن شرک کے ارتکاب کے دن ہوتے ہیں، ان سے مشابہت کی ہمیں کہاں اجازت ملے گی؟ اہل کتاب کی بھی مخالفت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھو تو 2 روزہ رکھو تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 روزہ رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو ان سے الگ کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے روزہ رکھا، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ آیا، پورے مہینے کا روزہ اللہ نے فرض فرمایا، تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، ورنہ رمضان کے روزے آنے سے پہلے عاشورے کا روزہ ہم پر بھی فرض تھا۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو عمل کبھی فرض رہا ہو، جو عمل کبھی فرض رہا ہو، آج اگر اس کی فرضیت ختم بھی ہو گئی تو اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے، اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے عاشورے کے روزے کا، اور یہ وہ دن ہے جس دن تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ تو اس دن میں دنیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے جب
زمین پر اتارا تو وہ عاشورہ کا دن تھا. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو 40 سال تک روتے رہے. 40 سال تک. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جتنا روئے ہیں اگر ان کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام دنیا کے انسانوں کے آنسو رکھ دیے جائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کا پلڑا جھک جائے گا. 40 سال مسلسل رونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیکھی تھی, جنت میں رہے تھے, اور جب ایک معمولی فروگزاشت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا, خود اللہ کے نبی تھے حضرت آدم, اللہ تعالیٰ کی حکم کی اس تعمیل میں ان سے جو کوتاہی ہوئی تھی, اتنا شدید احساس تھا کہ 40 سال روتے رہے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں, نظر اٹھا کر کے آسمان کو دیکھا نہیں. اور جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ قوم نے نافرمانی کی, اللہ پاک کا عذاب آیا اور پانی کا عذاب آیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی پر بیٹھے اور یہ کشتی تقریباً 6 مہینے تک پانی میں گھومتی رہی, اور جب جودی پہاڑ پر یہ کنارے لگی تو وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے تھے. قرآن کریم میں پوری سورت ہے سورہ یوسف, پورا تفصیل سے اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسد کی وجہ سے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا. قافلہ گزر رہا تھا, قافلے والوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا, اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے بٹھا دیا. پانی سمجھ کر کے ڈول نکالی گئی تو اس میں بچہ تھا. قافلے والوں نے چھپا لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر کے فروخت کر دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر ہونے پر, 40 سال گزر جانے پر اپنے باپ حضرت یعقوب سے ملے تھے, وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. بے شمار واقعات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی عاشورے کا دن. اسی طرح قیامت قائم ہوگی, جس دن سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی, وہ دن بھی عاشورے کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا. روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت بھی آئے گی تو عاشورہ کے دن آئے گی, اور عاشورہ کا دن جو ہوگا 10 محرم جمعہ کا دن ہوگا. اور اتفاق کہیے کہ آنے والا جو عاشورہ کا دن ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے جو ہے ایام گزر چکے ہیں. تو عاشورے کی اپنی ایک فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, اور 2 روزہ رکھنے کی تاکید کی تاکہ اہل کتاب سے ہماری مشابہت نہ ہو. وہ روزہ رکھتے ہیں, آج بھی رکھتے ہیں, اور فرض سمجھ کر کے رکھتے ہیں. آج یہ روزہ ہمارے یہاں فرض کا درجہ نہیں رکھتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا اور آپ نے صحابہ سے رکھوایا تھا, اور آپ نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے. اس کا اجر و ثواب ذکر فرمایا, اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. عاشورے کے دن کا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عاشورے کے دن جو لوگ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے معاملے میں, خرچ کے معاملے میں وسعت رکھیں گے, اللہ تعالیٰ سال بھر ان کی روزی میں برکت دے گا. ایک دن اپنے اہل و عیال پر, بیوی ہیں, بچے ہیں, اپنے جو ماتحت ہیں, اپنی سرپرستی میں جو لوگ ہیں, اس دن ان کے کھانے پینے پر, اس دن ان کی ضروریات پر آدمی کشادگی کا فیصلہ فرمائے اور خرچ کے معاملے میں تنگی نہ کرے, فراخی کا ثبوت دے. اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ سال بھر اللہ تعالی روزی میں فراخی عطا فرمائیں گے.
اس لیے عاشورے کا دن اسلامی تاریخ میں بھی اور ماضی میں جتنی شریعتیں گزری ہیں ان شریعتوں میں بھی اہمیت رکھتا تھا. آپ اندازہ کرو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ عاشورہ کو قبول ہوئی تھی، اور وہاں سے لے کر کے جو واقعات یکے بعد دیگرے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے، اور آج تک اور آج کے بعد قیامت تک عاشورے کے دن کی اہمیت اور فضیلت برقرار رہے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جس دن کو فضیلت دینا چاہے دے سکتے ہیں، جس رات کو فضیلت دینا چاہے دے سکتے. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. حیرت ہوتی ہے اس وقت جب اپنے کسی عزیز اور قریب کا اچانک انتقال ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے خاندان کے لوگوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں ایسے لوگ جن کے مرنے کی آدمی توقع نہیں رکھتا تھا، جس کے بارے میں گمان نہیں ہوتا تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، معمولی آثار میں ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ روزانہ کا معمول ہے اس دنیا کا، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. ہماری مسجد کے ساتھیوں میں سے، ذمہ داروں میں سے ایڈوکیٹ شعیب احمد نذیر احمد کا انتقال ہوا، شعیب وکیل کا، سب کو پتا ہے. ہمارے بہت مسجد کے پکے مصلی تھے، دوستوں میں سے تھے، ہمارے نماز پڑھنے کے ساتھیوں میں سے تھے. عمر کیا تھی آپ کو اندازہ ہے؟ انتقال ہو گیا. یعنی آج بھی یقین نہیں آتا، لیکن ظاہر بات ہے موت برحق ہے. اللہ کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو کر کے رہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جب انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا جب ہی ان کے لیے سب کچھ مقدر کر دیا تھا، اور لوح محفوظ میں اللہ پاک نے یہ سب کچھ لکھ دیا. میری بھی اور آپ کی بھی عمریں لکھی ہوئی ہے، رزق لکھا ہوا ہے، نیک بختی اور بدبختی لکھی ہوئی ہے. کس کا کب بلانا آئے گا پتہ نہیں، کس کا کب وقت پورا ہو جائے گا اسے اس کا علم نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس فرشتے کو بتا دیتے اس بچے کے لیے لوح محفوظ میں اللہ نے کیا مقدر فرمایا ہے، اس کے نصیب کا کیا ہے جو لکھا ہوا ہے. وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کہ اللہ میں کیا لکھوں. اللہ پاک اس کی عمر بتا دیتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ عمر لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، اللہ پاک اس کا رزق بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کے لیے یہ رزق مقدر کیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے. اس فرشتے کو بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کتنا رزق دیں گے، وہ اس فرشتے کو بتا دیا جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کیا لکھوں. اللہ پاک اسے بتا دیتے ہیں کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. دنیا میں ہم جیسے ہم سے اچھے انسان دنیا میں ہیں، عقل دانائی میں، خوبصورتی میں، طاقت میں، صلاحیت میں ہم سے اچھے لوگ ہیں، ہم سے اچھے لوگ. لیکن اللہ نے اگر ان کے لیے نیک بختی نہیں لکھی ہے تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ شرک اور کفر کے ساتھ زندگی گزارتے. ایک دم سامنے کی بات، کسی مخلوق کی پوجا کرنا، پتھر کی پوجا کرنا، اپنے سے کم درجے کی کسی چیز کی پوجا کرنا، عقل انسانی اس بات کو قبول نہیں کرتی. لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں صبح شام کہ ہم سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اسی لیے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اگر غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ الذی ہدانا، الحمدللہ الذی ہدانا.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی للاسلام لخیر الادیان، اسلام کی، اپنے دینوں میں سے سب سے بہترین دین کی. اور حضور نے فرمایا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ اگر ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. یہ اللہ کا ہمارے حق میں فیصلہ ہے، اور اللہ کے اسی فیصلے کے مطابق مسلمان ماں باپ کی گود ملی، مسلمان ماں باپ کا دین ہمیں وراثت میں مل گیا، تو ہم آج ایمان والے اور ہدایت کے راستے پر. اور یہ ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر ماں باپ ہمارے مسلمان نہیں ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے تو ہم کس دین اور مذہب پر ہوتے؟ آپ سوچو ایک لمحے کے لیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. اس احسان کو ہم زندگی بھر ان کی خدمت اور اطاعت کر کے ادا نہیں کر سکتے. بعض لوگ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ماں باپ ہمارے غریب تھے، ہماری ضرورت نہیں پوری کر سکے، ہماری چاہت پوری نہیں کر سکے، لیکن وہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کی گود ہمیں عطا کی، اور ان کے پاس جو دین تھا وہ دین ہمیں وراثت میں مل گیا. یہ ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے. فیصلہ تو اللہ پاک کا ہوتا ہے. اللہ نے ہدایت مقدر کی تھی، نیک بختی مقدر کی تھی، اللہ نے اسباب بنا دیے، اللہ نے اسباب بنائے. اس لیے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی، سب سے زیادہ شکر اللہ پاک کا. اس کے بعد پھر جو ذریعے ہیں، جو اسباب ہیں، ہم ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے ذریعہ اور سبب بنا دیا، اللہ نے ہدایت دے دی، ایمان کی دولت دے دی، اور تمام دینوں میں اللہ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام ہمیں عطا کر دیا. تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، وہ کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیک بختی لکھ دے. نیک بختی لکھی گئی، اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا. آج ہم الحمدللہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی آج مسجد سے دور ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے، دوسرے شرکیہ اور کفریہ اعمال میں مبتلا ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت، اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا کی. تو زندگیاں بہت مختصر ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کب بلانا آ جائے گا. حالات سے آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. چلتا پھرتا آدمی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کچھ ہو جاتا ہے اور وہی اس کے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. ساتھ رہنے والوں کو، قریب کے رہنے والوں کو یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو گیا. اس لیے کب کس کا بلانا آئے گا پتہ نہیں ہے. جانے کے لیے بوڑھا ہونا، کمزور ہونا، بیمار ہونا ضروری نہیں. جس حالت میں بھی انسان ہوگا وقت تو پورا ہو جائے گا، اسے جانا ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. عجیب بات ہے، ہم دنیا بھر کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور دنیا بھر کا پروگرام بناتے ہیں، دنیا بھر کا پروگرام بناتے، لیکن ہمارے پروگرام میں موت شامل نہیں ہوتی. آج اتنی بڑی مسجد میں اتنے لوگ موجود ہیں، ہر ایک کا اپنا پروگرام ہوگا. میں پوچھنا چاہوں گا کیا کسی نے اپنے پروگرام میں موت کو بھی شامل کیا ہے؟ ہمارے پروگرام میں موت شامل نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے کسی کی تدفین میں، کسی کی میت میں، جنازہ کاندھے سے اتار کر زمین پر قبر کے پاس رکھ دیا گیا. حضور بھی تشریف فرما ہوئی، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد تھے. آپ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، گھاس کا
جو ڈنٹھل ہوتی ہے وہ آپ نے اٹھائی، اور اس کے بعد آپ نے زمین پر اس لکڑی سے ایک چوکور مربع کھانا بنایا، اور نیچے کی جو لکیر تھی، یہ اس لکیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان کی پیدائش ہے، اور اوپر کی جو لکیر تھی اس کے بارے میں فرمایا یہ اس کی موت ہے۔ پھر نیچے کی لکیر سے بیچ میں سے آپ نے ایک لکیر سیدھی کھینچی اوپر کی طرف، اور اوپر کی لکیر کو کراس کر کے اس لکیر کو آگے تک لے کر کے گئے، اور فرمایا کہ یہ انسان کی خواہشات ہے، انسان کا اپنا پروگرام ہے۔ کہاں تک کا ہے؟ موت کے بعد تک کا۔ پھر وہ لمبی لکیر کی طرف پر آپ نے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ اس کو پیش آنے والے حادثات ہے، اس کو خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتا ہے، یہ سب کچھ انسانی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن انسان کا اپنا پروگرام اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پیدائش سے لے کر کے موت کی جو لکیر ہے اس کو بھی کراس کر کے اوپر تک لے کر کے لکیر گئے، اور آپ نے فرمایا یہ انسان کا اپنا پروگرام ہے، اس کی خواہشات ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہماری خواہشات موت کے بہت دنوں بعد تک کی ہوتی ہے، پروگرام ہمارا بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پروگرام میں کبھی بھی موت کو شامل نہیں کرتے، اور کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی وقت پورا ہوگا، جانا ہے۔ جب ہم سوچتے نہیں تو ہم اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرتے۔ جب مرنے کے بارے میں آدمی سوچے گا ہی نہیں اور پروگرام میں اس کو شامل ہی نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرے گا۔ اگر انسان کو صرف اپنی موت یاد آ جائے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو۔ آدمی اپنی موت کو یاد کر لے، کبھی کفر نہیں کرے گا، کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے تمام اعمال کا، اچھے برے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ گناہ سے پہلے ایک لمحے کے لیے آدمی کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، موت برحق ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو جائے، آدمی گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے بزرگان دین اپنے متوسلین سے، اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگوں کو موت کا بھی مراقبہ کرواتے ہیں۔ موت کا مراقبہ، جسے مراقبہ موت کہتے ہیں، کہ آدمی 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت تھوڑی دیر کے لیے آدمی موت کا مراقبہ کرے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، مجھے مرنا ہے، وقت آئے گا، انتقال ہو جائے گا۔ آج میرے پاس پروگرام ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن مجھے مرنا بھی ہے۔ ان تمام کاموں کی آدمی تیاری کرتا ہے، لیکن موت کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اور روزانہ اگر آدمی مراقبہ موت کرے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، میرے جسم سے لوگ کپڑے اتاریں گے، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، جنازے میں رکھ کر لے کر کے جائیں گے، اور پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد قبروں پر لے جا کر قبروں میں اکیلا چھوڑ کر کے آ جائے گی۔ اس کے بعد مجھے سوال کا سامنا کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ روزانہ
مراقبہ موت بھی کرنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، مروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی رشتہ دار میرے ساتھ قبر میں آنے والا نہیں ہے، میرا کوئی دوست جو آج گناہوں میں میرے ساتھ شریک ہوتا ہے میرے ساتھ قبر میں جواب دہی کے لیے نہیں آئے گا۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، روزانہ آواز دیتی ہے میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، روزانہ آواز دیتی ہے میں وحشت، گھبراہٹ اور تنہائی کا گھر ہوں۔ آنا، اپنی راحت کا انتظام کر کے آنا۔ آدمی اگر اس بات کا احساس کر لے کہ مجھے مرنا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ مرنا بھی ہے، کارخانہ بنانا ہے تو مرنا بھی ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے تو مرنا بھی ہے، کاروبار کرنا ہے تو مرنا بھی ہے۔ آدمی موت کو اپنے پروگرام میں شامل کر کے چلے، یہ مختصر سی زندگی بھی انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے، چاہے کسی کے جانے کا یقین آئے یا نہ آئے، لیکن جانا برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کو یقین نہیں تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر نے تو تلوار نکالی تھی اور اعلان کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن مار دوں گا۔ مسجد نبوی کے صحن میں ننگی تلوار لے کر کے ٹہل رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا اس کی گردن مار دوں گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، آپ بھی گئے ہیں، واپس تشریف لائیں گے۔ اس سے بڑا حادثہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ صحابہ کرام کو یقین نہیں تھا، لیکن ظاہر بات ہے اللہ کا فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ زندگیاں مختصر ہیں، یہ دن آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ جو وقت چلا گیا وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، جو دن ہماری زندگی سے گزر گیا، جو رات ہماری زندگی کی گزر گئی، یہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ ہم روزانہ قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کسی کو معلوم نہیں، کسی کو پتا نہیں کہ مجھے قبر میں جانا ہے۔ اس دن میں اور آج کے دن میں بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک دن ہے، ایک ہفتہ ہے، ایک سال ہے، کتنا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن منزل وہی ہے، جانا وہی ہے۔ اس لیے بزرگان دین روزانہ اپنے متوسلین متعلقین سے مراقبہ موت بھی کرواتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے تنہا بیٹھ کر کے، آنکھ بند کر کے، سر جھکا کر کے آپ سوچو کہ میرا انتقال ہو گیا۔ ادھر سے ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، بہن رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اگر انتقال ہوگا تو کیا ہوگا۔ جو ہمارے گھر میں ہے، ہمارے لوگ، ہر ایک کی الگ الگ کیفیت ہوگی۔ لوگ روئیں گے، دھوئیں گے، لوگ جمع ہوں گے، تبصرہ کریں گے کہ کل تو ہم لوگ ملے تھے، اچھے بھلے تھے، فلاں وقت تک تو بالکل ٹھیک تھا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ سب تبصرے ہوتے رہیں گے۔ مشورہ ہوگا کہ کب میت اٹھانا ہے، کون قبر بنوانے جائے گا، کون کفن لانے جائے گا، کون غسل دے گا، کون نماز جنازہ پڑھائے گا، کون قبر میں اتارے گا۔ یہ سب مشورہ ہو جائے گا، پروگرام بن جائے گا۔ یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا۔ پھر مال جائیداد پراپرٹی سب چھوڑ کر کے آدمی جائے گا۔ رشتہ دار احباب مرد حضرات قبر تک آ جائیں گے،
اور اس کے بعد پھر قبر میں صرف میں رہوں گا اور میرے ساتھ میرے اعمال رہیں گے، کوئی میرے ساتھ آنے والا نہیں ہے، فرشتوں کے سوالوں کا مجھے جواب دینا ہے، کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا۔ اگر میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو ہوگی، بس کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ روزانہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، تو زندگی انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ آگے ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو کر کے اللہ آخرت کی نعمتوں سے سرشار ہوں گے، ورنہ یہ زندگی ہمارے لیے وبال اور مصیبت کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ان اوقات کو ہم اپنی راحت کے لیے استعمال کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، جو سنت ہمیں عطا کی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے استغفار ہے، درود پاک ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو کل ہمیں کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔